اس کے بعد ایکشن ٹیم تیار ہے۔ جتنے بھی سامعین ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں سبھی سے گزارش ہے کوئی پنڈال میں بیٹھ جائے۔ یہ عقل والے اسی طرح سے ہمیں فریب کمال دیں گے، یہ عقل والے اسی طرح سے ہمیں فریب کمال دیں گے، جنون کے دامن سے پھول توڑ کر خیرت کے دامن میں ڈال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا کمال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا کمال دیں گے، تجھے بھی اے غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈھال دیں گے، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک کے جادوے سامری تو قتیل شیب آزری، نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا، میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمید ابو، میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری، دم زندگی رم زندگی سم زندگی غم زندگی، دم زندگی رم زندگی سم زندگی غم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ آج نہ مسجد ہے نہ میں ہے نہ میں خانہ ہے، آج نہ مسجد ہے نہ میں ہے نہ میں خانہ ہے، آج بدلا ہوا میں خانہ کا میں خانہ ہے، یک بیک بدل دی زمانہ نے یہ کروٹ کیسی، یک بیک بدل دی زمانہ نے یہ کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ محترم حضرات سامعین کرام، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ آیت سورہ زلزال کی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر آدمی کا کلیجہ ڈھل جاتا ہے، خوف و ہراس اور سراسیمگی انسانوں پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس سورت میں قیامت کے بھیانک منظر کا تذکرہ کیا گیا ہے، جب زمین میں بھوچال آ جائے گا، زمین اپنے اندر کے پوشیدہ دفنوں کو باہر نکال پھینکے گی، اس وقت انسان بڑی پریشانی و حواس باختگی کے عالم میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اضطراب و بے کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اس وقت کے بعد کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن نے صاف صاف اعلان کیا ہے، کھلے لفظوں میں پکار کر کہا ہے کہ دنیا کے تمام رہنے والے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی جی کر مرنا ہے، یہی زندگی گزار کر اپنی مٹی ہو جائیں گے، یہ اس کی بھول ہے، بھول بہت بڑی بھول ہے، وہ اس کی نادانی ہے۔ جو شخص یہاں جو کچھ کرتا ہے قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا ہم نے تمہیں بہترین تندرستی عطا کی تھی، تم نے کیا کیے، ان کو کن چیزوں میں صرف کیا، اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں بہترین کان ناک ہاتھ عطا کیے تھے، ان کا استعمال کس طرح کیا، ہم نے تمہیں علم کے خزانے اور دولت کے ذخیرے دیے تھے، وہ تم نے کیا کیے۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہم نے تمہیں بندہ بنا کر بھیجا تھا، غلامی اور بندگی کا حق کیسے ادا کیا، اپنی پیشانی ہمارے آگے جھکائی یا نہیں۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر آشائش کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت گھر سے نکل پڑے، رات کے وقت یا دن کے وقت کچھ معلوم نہیں۔ جب نبی علیہ السلام گھر سے نکلے تو اسی وقت ابو
بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے ارشاد فرمایا کہ آج تم دونوں بے وقت گھر سے کیسے نکل آئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ بیک زبا ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم بھوک کی وجہ سے مضطرب و پریشان ہیں، اسی بھوک کی بےتابی نے ہمیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اس وقت اسی بھوک کی بےتابی نے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک انصاری صحابی کے ہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انصاری صحابی گھر پہ تشریف فرمانے تھے، ان کے اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے خاوند کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ اہلیہ نے جواب دیا وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ انصاری صحابی گھر پر تشریف لے آئے۔ ان عظیم ترین مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ فرحت مسرت سے کھل اٹھا، فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہو، آخر درد مندوں کے درمیان خلاصۂ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہو رہا تھا، خوشی اور مسرت کے جذبات میں فرمایا الحمدللہ الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیاف منی۔ ساری تعریفیں خدا تعالیٰ بزرگ کے لائق ہے۔ آج اس روئے زمین پہ مجھ جیسا خوش نصیب میزبان کوئی نہیں ہے۔ آج اس روئے زمین پر معزز تر مہمانان میں جو معزز تر ہو سکتے ہیں وہ میرے غریب قدا پہ تشریف فرما ہے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، بھلا اللہ کے رسول اور آپ کے رفیقوں سے بڑھ کر کون معزز اور معظم ہو سکتا ہے؟ پھر انصاری صحابی نے کچھ کھجور کے گوشے پیش کیے جس میں کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں موجود تھی۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کر کے آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیقے نے تناول فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ یوم القیامہ لتسألن عن النعیم۔ اس ذات بابرکت کی قسم، اس ذات بابرکت کی قسم، کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جب تم بھوک کی اشترابی اور بے قلی کی وجہ سے گھر سے نکلے اور اللہ رب العزت نے تمہیں شراب کر کے واپس کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اس میں کچھ اور اضافہ کیا گیا ہے، اس میں کچھ اور اضافہ کیا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ان اشائشوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کے پاس وہ کھجور کا خوشہ رکھا ہوا تھا جس میں ناکارہ بیکار کھجوریں بھی موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصہ سے زمین پہ دے مارا، جتنے ناکارہ اور بیکار کھجوریں تھی سب بکھر پڑی اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا ان ناکارہ اور بیکار کھجور کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم سے ان ناکارہ اور بیکار کھجوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا کہ نبوت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ کے گھر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں تو حلاوت ناز کرتی ہے۔ نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ادنا سے ادنا چیز کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جس کا لذیذ اور مزیدار کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ قسم قسم کی مشروبات جو انسان کو فرحت بخشتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس وقت کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آج کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسا ہی کاٹے گا۔ اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کے سامنے آ جائے گا، اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا تو اسے وہاں دیکھ لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔
بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ انسان کہے گا کہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں جو لکھی نہیں گئی ہے۔ قرآن نے اس کو یہ بیان فرمایا ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ دوسری جگہ فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب اندازہ لگائیے آج ہم کتنی برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، برائیوں پہ برائیاں کرتے جاتے ہیں، کس قدر خرابیاں پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم سے برائیاں سرزد نہ ہوتی ہو۔ آج ہم خدا کے سامنے سر جھکانے کے بجائے بندوں کے سامنے سر جھکانے لگے ہیں۔ آج ہم خدا کی طاقت و قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے طاقتی اور شیطانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں اور بے محابہ برائیوں کی برائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی پرواہ ہے، نہ حشر کی رسوائی کا ڈر ہے، نہ قیامت کے ہولناک مناظر کی پرواہ ہے۔ اسی دنیا میں بری طرف ہے ہی جس کے بارے میں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے بری طرح پڑنے والے، اپنے خواہشات کو ٹچ کرنے والے، اسی کو حقیقی عیش اور ابدی زندگی تصور کرنے والے کتے ہیں کتے۔ دوسری جگہ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، اگر اس میں تھوڑی بھی بھلائی ہوتی تو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی گردانی نہ کرتے، اس سے اتنی بے اعتنائی نہ برتتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو موت کی پرزور آندھی، بڑے بڑے طوفانی بغلوں، آور شخصیتوں، مالداروں، وزیروں، خوبصورت محلات رکھنے والے انسانوں سے ٹکراتی ہے، اس کی یہ ساری عمارتیں چکنا چور ہو جاتی ہیں اور انسان کو پھر اپنے کیے کا جواب دینا پڑتا ہے، ایک ایک پل کے بارے میں حساب دینا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، پھر ہم کیوں نہ بیدار ہو جائیں، کیوں نہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، دن بھر میں ہم نے جو کیا ہے اس پہ ہم غور و فکر کیوں نہ کریں، ظلم ستم سے پھر ہم کیوں نہ باز آ جائیں۔ خدا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، کیوں نہ ہم تصور کریں، چوری، غیبت، تہمت، فراز و واجبات کو ترک کرنا ہم کیوں نہ چھوڑیں۔ آج سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ آج مجھ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، آج میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آج میری وجہ سے کسی کو دکھ تکلیف تو نہیں ہوا۔ اپنے دل کا کرا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا کرا محاسبہ کرے۔ اسی چند بات سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تمہارے البراء۔